السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک و رضوان نفسک و زنۃ عرشک و مداد کلماتک و مبلغ علمک و آیاتک۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، میں پیر غلام علی شاہ حنفی، سنی، ماتریدی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، رفاعی، شاذلی، گدی نشین، مرشد باغ، پشاور، پریزنٹ فیصل آباد۔ یہ میری گزارش آپ لوگ ضرور سنیے گا۔ ہم نے کچھ سال پہلے، بہت سال ہو گئے، ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی، خیر الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن، جو رجسٹر تھی۔ تو یہ چاہتا کہ ہمارے جو دوست احباب ہیں، مریدین ہیں، فالوور ہیں، تو اپنے معقول اخراجات سے لے کر ہم یتامہ، مساکین، غرباء، بیوہ یا حقدار لوگوں کی جو ہمارے بس میں ہم مدد کریں گے، اور آج تک کرتے ہیں۔ وہ بعض ناگزیر وجوہات کے بنا پر 5-6 مہینے فائل پڑی، الائڈ بینک میں اس نے بہرحال اتنی فائل ہے، کیڑے نکالنے شروع کر دی اور وہ اکاؤنٹ ہماری رجسٹر نہ ہو سکا۔ لیکن الحمدللہ یہ سوچا گیا کہ بغیر فاؤنڈیشنوں کی بھی لوگ خدمت کر سکتے ہیں، تو وہ تو ہو رہی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھے کہ جب سے میں سوشل میڈیا پہ آیا تو یہ سوشل میڈیا پہ ڈیلنگ، بیان بہت نازک ہے۔ اگر تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے پھر لان تان ہو، یہ وہ کیسے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ تو مجھے مختلف جگہ سے فون آتے ہیں، مقامی لوگوں سے بھی آتے ہیں۔ تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بیٹیوں، میری بہنوں، ہم جو یہ وظائف، یہ اوراد، یہ احزاب، یعنی اوراد قادریہ، اوراد چشتیہ، اوراد نقشبندیہ، اوراد سہروردیہ، اوراد رفاعیہ، اوراد شاذلیہ، کامل طریقے سے میں اس میں مجاز صرف سرٹیفکیٹ کی حد تک نہیں۔ پھر جو مسنون اعمال ہے، جو قرآن اور سنت سے ہم نے پڑھے، کتاب الاذکار، اور مشائخ عظام نے ہمیں اجازت دی ہے، وہ بھی ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، جو احادیث میں موجود ہے یا جو بزرگان دین کے مجربات سے ہے، وہ بھی ہم بتا رہے ہیں۔ تو ایک تو ہم دعا دیتے ہیں، دعا لیتے ہیں، وظائف، اوراد، اذکار تعلیم کرتے ہیں۔ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ جو بار بار آپ لوگ واٹس اپ کرتے ہیں، کال کرتے، دیکھیں آج تک میں نے کسی کا کال مس نہیں کیا، چاہے رات 3 بجے بھی کریں۔ لیکن تھوڑا سا آپ لوگ بھی احتیاط کریں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ میرے مشائخ عظام کی جو امانت، جو بوجھ ہمارے سینوں میں ہے، تو روز قیامت میں اپنے مشائخ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ دیکھیں نا، یہ مور ہمارے بنے سلاسل کے
سلاسل کتنے لاتعداد ہے. تو اب بار بار تو میں یہ باتیں نہیں کر سکتا. بالفرض کوئی آدمی صاحب ثروت ہے، جو میں نے گردانے ہماری فاؤنڈیشن کا جو ابھی رجسٹر ہے لیکن وہ اکاؤنٹ نہیں ہے، اگر کوئی یتیماں کی، غرباء کی، ان کی دوائیوں کا، اسکول کے یتیم بچوں کا کے کپڑوں کا، جس قسم کا خدمت کرنا چاہتے ہیں، فارن میں ہے، پاکستان میں ہے، آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو بالفرض کریں، ہمیں بھی اکاؤنٹ نمبر دے دیں گے، آپ کرتے رہیں، آپ کو کس نے روکا ہے. لیکن ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے کہ جی ہم وظیفہ بتائیں گے، آپ کا کام یہ ہو جائے گا اور آپ مجھے اتنا بھیجیں. نو سر. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. نو سر، یہ کام نہیں چلے گا. کوئی درگاہ کی خدمت کرتے ہیں کرے، کوئی لنگر کی خدمت کرتے ہیں کرے، کوئی یتامہ غرباء حقدار لوگوں کا 1 روپیہ خدمت کرتے ہیں، 10 کرتے ہیں کرے. آپ لوگوں کی جو پیسے ہیں یا آپ لوگوں کی جو خدمت ہے وہ حقدار کو ملے گی. وہ پہلے سے بھی ہو رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے دوست احباب مجھے بھیجتے ہیں اور ہم ہی تقسیم کرتے ہیں. لیکن کوئی بندہ بھی خدمت کرنا چاہے مخلوق کی تو 10,000 پاکستانی سے کم نہیں. کیونکہ کل بھی میں سوچ رہا تھا کہ ایک بچے کے لیے اگر آپ 2 یونیفارم لیں، اس کے لیے پھر آپ نے 2 جوتے لینے ہیں، پھر اس کے لیے آپ نے چپل لینا ہے، پھر اس کے لیے آپ نے بستہ لینا ہے، تو بستہ 800,000 کا کیا بستہ آئے گا. پھر اس کے لیے اگر آپ نے بکس لینے ہیں تو یہ ساری چیزیں معمولی 10,000 اس پہ چلے جائے گا جو ہمارے تجربے میں ہے. تو کوئی کرتا ہے ان لوگوں کی تو کریں، لیکن 10,000 سے کم نہیں. کیونکہ اور ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. فی سبیل اللہ آپ لوگوں کی رہنمائی بھی ہوگی. حاجات میرے اللہ نے پورے کرنے ہیں، میرے اللہ نے کرنے پورے ہیں. ہم ایک رہنما ہے، ایک پریچر ہے، پریچنگ کر رہے ہیں، ایک ٹیچر ہے، ٹیچنگ کر رہے ہیں، ایک گائیڈر ہے، گائیڈنس کرنے ہیں آپ لوگوں کی. ایک پیر، ایک مرشد، ایک استاد، ایک شیخ، یہی ہے نا. تو ہمارے ہاں جو علم ہے وہ ہم تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ ویڈیو میں نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن بأمر مجبوری کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچے، ریالٹی. اور کل کے لیے بہت لوگوں کی آج کل عادت ہے، عشق معشوقی میں پڑھتے ہیں نا جی، یہ آپ تعویذ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 5,000 دے دو، 10,000 بیچ دو، تعویذ کام نہیں کرتے، پھر ڈنڈورا پیٹتے ہیں. تو شریعت کے اگینسٹ کیوں جاتے ہو؟ قرآن سے آگے کیوں جاتے ہو؟ کیا آپ کو شریعت یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ نکاح سے پہلے، کیا یہ یورپ ہے کہ بوائے فرینڈ ہو، یہ کیسے کہانیاں، گمراہی کے رستوں پہ چلتے ہو، جب برباد ہو جاتے ہو، کسی کام کے نہیں رہتے، تو پھر آپ کو پیر صاحبان یاد آتے ہیں. تو امید ہے صاحبان فکر، صاحبان معرفت، صاحبان علم، ہر کوئی عام اور خاص میرے پیغام کو سمجھیں گے، آگے شیئر کریں گے. اور میں دعا گو ہوں تمام دوست احباب کے لیے، اور دعا گو رہوں گا. والسلام علی من اتبع الہدی.